الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ہون ساری دنیا او سو گئی ہے، ہون ساری دنیا او سو گئی ہے، عرشاں تے آ جا چپ کر کے گلا ہون رازو او نیاز دیاں گلا ہون رازو او نیاز دیاں گلا ہون رازو. ہون ساری دنیا او سو گئی ہے، ہون ساری دنیا او سو گئی ہے، امت دے گناہاں دے او دفتر تے دستخط کروا جا چپ کر کے گلا ہون رازو او نیاز دیاں گلا ہون رازو او نیاز دیاں. ہون ساری دنیا او سو گئی ہے، عرشاں تے آ جا او چپ کر کے گلا ہون رازو نیاز دیاں. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے شعبان المعظم کے اندر عظیم جمعۃ المبارک کا عظیم دن نصیب فرمایا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے اس جمعے کے توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. حضرت محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک شب الاسراء والمعراج کے حوالے سے ہماری گفتگو کی پہلی نشست تھی. آج ہماری دوسری نشست آپ سماعت فرمائیں گے. اللہ رب العزت مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت محترم، آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آپ کے پورے وجود کو رب نے معجزہ بنا کر بھیجا تھا، لیکن بعض تاریخ کی کتابوں کے اندر اور قرآن کی روح سے اور حدیث کی روایات میں کئی اور معجزے بھی میرے نبی سے صادر ہوئے. تو تین مشہور معجزات میں سے میں نے وہ گزشتہ جمعہ المبارک دو تین معجزات کے حوالے سے اپنی معلومات پیش کی تھی، اور بعد میں ہم نے 3 معجزات قرآن سے بیان کیے تھے. اس میں پہلا معجزہ قرآن
دوسرا معجزہ شق القمر، قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی کا یہ دوسرا معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا تھا، اور اس میں نے قرآن مجید کی سورہ القمر کی آیت نمبر 1 اور تفسیر خازن کی 4 جلد صفحہ نمبر 201 سے یہ حوالہ پیش کیا تھا کہ جب میرے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں اس معجزے کو بیان کیا، فرمایا اقتربت الساعہ وانشق القمر، محبوب کیا وہ قیامت تھی کہ جب آپ نے اپنی ہاتھ کی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ تو یہ میرے نبی کا معجزہ رب نے بیان فرمایا اور اس کی تشبیہ قیامت کے ساتھ دی، کیونکہ پیار والا جملہ میرے رب نے بولا کہ محبوب کیا قیامت تھی کہ جب آپ نے یہ نظارہ اپنی امت کو دکھایا، اور نظارہ دیکھتے وقت اس وقت بھی یہ کیوں معجزہ تھا، اور معجزہ عقل میں آ نہیں سکتا، اور معجزہ نبی کی شان ہوا کرتا ہے، اس وقت بھی 2 دڑے بن گئے تھے، ایک وہ گروہ والے جنہوں نے میرے نبی کو شان کو مان لیا تھا، اور دوسرا گروہ اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ یہ نبی کی شان نہیں ہے، معاذ اللہ یہ تو جادو ہے۔ اور قرآن نے اسی سورہ القمر کی آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا وَكَذَّبُوا وَتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، آیت نمبر 2، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو گئے، اور ہر کام قرار پا چکا تھا۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، قرآن کہتا ہے جب میرے نبی نے یہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو قرآن کہتا ہے اگر یہ دیکھیں کوئی نشانی، کوئی نبی کا معجزہ تو منہ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے۔ کیا ہے؟ جادو ہے، یہ چلا آتا ہے، یہ تو پرانے دور سے جادو چلا آتا ہے۔ اس وقت بھی میرے نبی کی شان کو دیکھ کر ایک گروہ نے انکار کر دیا اور کہا یہ نبی کی شان نہیں ہے بلکہ یہ تو جادو ہے، معاذ اللہ۔ حضرات محترم، یہ شق القمر والا معجزہ دوسرا تھا جو قرآن نے بیان کیا۔ اب میرے نبی نے بھی اس معجزے کو بیان کیا جو کہ بخاری شریف کی 66 کی کتابوں میں، یعنی کہ بخاری کی 36 37 36 36 اور اسی طرح 48 64 اور 38 68 اور مسلم کی 7072 سے لے کر 7079 8 مقام پر، اور جامع ترمذی کی 3300 نمبر حدیث میں یہ میرے نبی کا معجزہ خود حدیث پاک میں بیان ہوا۔ کیا عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان شق القمر على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شقتین فقال النبی اشهدوا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے پھٹ جانے کو، یعنی کہ زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، اور جس وقت 2 ٹکڑے ہوئے تو میرے نبی نے اشہدوا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا، میرے نبی نے اس چاند کے ٹکڑے کو سامنے رکھ کر ان 2 ٹکڑوں کے سامنے میرے نبی نے فرمایا تھا لوگوں گواہ رہنا میں نے 2 چاند کے ٹکڑے کر دیے۔ اور آگے بخاری 38 نمبر حدیث میں عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اہل مکہ سالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہما آیا فاراہم القمر شقتین حتی راؤ حیران بینہما، کفار مکہ نے میرے نبی علیہ السلام سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کی، مطالبہ کیا، تو میرے نبی علیہ السلام نے انگلی اٹھائی، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا اہل کفار کو، یہاں تک کہ انہوں نے، ان کفار نے ہیرا پہاڑ کو دیکھا کہ ان دونوں ٹکڑوں کو دیکھا، ہیرا پہاڑ درمیان میں تھا،
ایک طرف چاند کا ایک ٹکڑا تھا، دوسری طرف دوسرا ٹکڑا تھا۔ حضرات محترم، یہ دوسرا معجزہ قرآن نے بیان کیا۔ آئیے تیسرا معجزہ قرآن مجید کے اندر سورہ الاسراء، اس کی آیت نمبر 1 اور اسی طرح سورہ نجم کی آیت نمبر 5 تا 9 میں اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل سے معجزہ معراج کو بیان کیا ہے۔ کیسے بیان کیا؟ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میرا رب کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، تھوڑے سے وقت میں، قلیل حصے میں، الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے خاص بندے کو سیر کروائی۔ کیا کروائی؟ سیر کروائی۔ تو سیر جاگتی آنکھوں سے ہوتی ہے، کس سے ہوتی ہے؟ لوگ یہ جو کہتے ہیں نا روحانی معراج ہوئی، خواب والی یہ معراج ہوئی، تو یہ جملہ بتا رہا ہے جو سیر ہوتی ہے اس میں سٹرکچر کا ہونا ضروری ہے، جسم کا ہونا ضروری ہے، اور سر کی آنکھوں سے دیکھنا ہونا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے اس میں 2 جگہ پر رب فرماتا ہے ہم نے اپنے بندے کو، کس کو؟ ایک عبد ہوتا ہے اور ایک عبد ہی، عبد عام بندے ہیں سارے، اور عبد ہی میرا نبی ہے۔ عبد ہی خاص بندہ، اور خاص بندہ میرا نبی ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ رب نے کہا میں نے اپنے خاص بندے کو یعنی محمد رسول اللہ کو یہ سیر معراج کروائی ہے۔ اب یہاں پر بعبدہ کا لفظ جو آتا ہے یہ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ اس میں روح بھی تھی، جسم بھی تھا۔ جسم اور روح دونوں پر عبد کا اطلاق ہوتا ہے، ورنہ اس کو عبد نہیں کہتے کہ جس میں روح نہ ہو اور جس میں جسم نہ ہو، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے میرے نبی کی یہ روحانی معراج بھی تھی، جسمانی معراج بھی تھی۔ اور آگے دوسرا جملہ فاسری، فرمایا حولم المسجد الحرام لیلا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد سبحان الذی اسری کا لفظ ہے۔ اسری کا مطلب سیر کروانا، اور اس کا لفظ دیکھیں نا، آپ دیکھیں اس اسری کا لفظ، اسری کا جو لفظ ہے قرآن مجید کی سورہ دخان کی آیت نمبر 23 میں بھی یہ فاسری کا لفظ آیا ہے۔ اور فاسری کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعونیوں کا لشکر لگا ہوا تھا تو قرآن کہتا ہے فاسری بعبادہ انکم متبعون، اے موسیٰ رات و رات اپنی قوم کو لے کے چلیے کیونکہ فرعونیوں کا لشکر آپ کا پیچھا کر رہا ہے۔ تو وہ 6 لاکھ افراد کو لے کر، جو 6 لاکھ افراد کا لشکر تھا، موسیٰ علیہ السلام اپنے سٹرکچر کی صورت میں، وجود کی صورت میں ان کو لے کر چلے تھے۔ تو اگر فاسری سیر راتوں رات کو لے گئے اللہ نے کہا، تو وہاں فاسری کا لفظ اور یہاں الاسراء کا لفظ یہ سیر پر دلالت کرتا ہے، اور سیر کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے۔ اور میرے نبی نے جسم کے ساتھ سر کی آنکھوں سے میرے نبی کا دیدار کیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ نجم کی آیت نمبر 5 تا 9 تک بھی رب فرماتا ہے علمہ شدید القوا ذو مرہ فاستوى، انہوں نے سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے، پھر اس جلوے نے قصد فرمایا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اترا، پھر اس سے بھی قریب ہوا، ایک کے قریب ہو رہا تھا، دوسرا دوسرے کے قریب ہو رہا تھا۔ یہ ذات مصطفیٰ اور ذات خدا کی بات ہو رہی ہے، یہ معراج کی رات ملاقات کی بات ہو رہی ہے کہ رب کہہ رہا تھا ثم دنا فتدلى فقاب قوسین او ادنی، یہ دونوں آپس میں ملے، ایک دوسرے کے قریب ہوئے،
تو اب یہاں پر یہ میرے نبی کی معراج ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے. آئیے ذرا حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3887 ہے, مسلم کی حدیث نمبر 4500 سے 441 یہاں تک یہ حدیثیں موجود ہیں, اور مشکاۃ شریف میں 5862 سے لے کر 5867 پر میرے نبی کا معراج کا پورا واقعہ جو میرے نبی نے بیان فرمایا موجود ہے. یہ ایسی حقیقت ہے کہ میرے اور تیرے نبی نے یہ جسمانی معراج کی تھی, اور اس پر دلائل گواہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول موجود ہے بخاری کے اندر, اور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 اور بخاری کی حدیث نمبر 3868 میں, اسی طرح بخاری کی حدیث نمبر 6613 سے 4716 تک یہ ساری روایات بتاتی ہیں میرے اور تیرے نبی کو جسمانی معراج ہوئی تھی. کون سی معراج؟ جسم کے ساتھ میرے نبی نے رب کا دیدار کیا ہے. پھر کیوں نہ کہیں ہن ساری دنیا او سو گئی ہے, ہن ساری دنیا او سو گئی ہے, عرشاں اٹھ آ جا چپ کر کے, گلا ہو من راز اور نیاز دیا, گلا ہو من راز اور نیاز دیا. حضرت عباس کا قول ہے, وہ فرماتے ہیں یہ کافروں کے لیے یہ معراج میرے نبی کی فتنہ بن گئی. اگر معراج خواب کی ہوتی, رویا خواب کے عالم میں ہوتی, یہ کبھی کسی کے لیے فتنہ نہ بنتی, ورنہ ہر بندہ خواب دیکھتا ہے, اس میں رب کا بھی دیدار ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد نبیوں کا بھی دیدار ہو جاتا ہے. بندہ خواب میں کہیں سے کہیں جگہ پہنچ جاتا ہے, بندہ خواب میں بادشاہ بھی بن جاتا ہے, بڑے سے بڑا بندہ بن جاتا ہے, لیکن لوگوں کے لیے فتنہ آزمائش نہیں بنتا. لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے نبی علیہ السلام کے بارے میں, حضرت عباس کا قول ہے, وہ فرماتے ہیں لوگوں یہ میرے نبی کی معراج لوگوں کے لیے آزمائش بن گئی تھی. کیا بن گئی تھی؟ آزمائش بن گئی تھی. اور لوگوں میں پھر دو لڑے بن گئے تھے. ابو جہل آ کر کہنے لگا, ابو بکر کے پاس آیا, کہنے لگا ابو بکر بتاؤ, ایک بندے نے آج رات کا دعویٰ کیا اور راتوں رات 7 آسمان کراس کر کے ان سدرۃ المنتہا سے فکانا کعب قوسین او ادنی, اللہ کی بارگاہ میں رب سے ملاقات کر کے آ گیا. کیا ایسا ہو سکتا ہے یا کہ نہیں؟ جناب ابو بکر نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو کہا تیرا نبی جس کا تو نے کلمہ پڑھ لیا وہ محمد رسول اللہ, انہوں نے یہ دعویٰ کیا. ابو بکر نے اس وقت بھی کہا کہ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ دعویٰ میرے مصطفیٰ نے کیا ہے تو میں اقرار کرتا ہوں نبی نے ٹھیک فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ اب کس طرح میرے نبی کی معراج شروع ہوئی اب سنیے. بخاری شریف کی اندر حدیث موجود ہے اور مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 349 اٹھا کر دیکھیے, اور مسلم کی حدیث نمبر 164 اور اسی طرح 1416 سے یہ ساری روایات کے اندر موجود ہے. میرے نبی ام ہانی کے گھر میں مکے کے اندر مسجد حرام کے ساتھ ان کی ام ہانی پھوپھی جان تھی, میرے نبی ان کے گھر میں سوئے ہوئے تھے. کیا ہوا تھا؟ سوئے ہوئے تھے. اچانک جبریل کو میرے رب نے بھیجا اور بھیجا, فرمایا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ, اے جبریل چلے جاؤ اور جا کر میرے مصطفیٰ کریم سے کہہ دو اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. دیدار کا
مشتاق ہے. ایک طرف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ رب کے دیدار کا مشتاق، لیکن میرا اللہ سارے نبی ساری کائنات رب کا دیدار کرنے کا مشتاق رکھتی ہے، شوق رکھتی ہے. لیکن میرے تیرے نبی کو رب نے یہ مقام عطا فرمایا، فرمایا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. جبریل جا کر میرے نبی سے کہہ دو کہ ہم اپنے مصطفیٰ کے دیدار کا مشتاق رکھتے ہیں. رب مصطفیٰ کے دیدار کا مشتاق. اسی طرح جملہ ایک اور سمجھ لیجئے، ساری کائنات رب کو راضی کرنا چاہتی ہے، سارے نبی، ساری مخلوق، ساری کائنات، لیکن وہ رب کہتا ہے وَلَا سَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ. محبوب ساری کائنات مجھے راضی کرنا چاہتی ہے، میں تو تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح ساری کائنات رب کا دیدار کرنا چاہتی ہے کہ ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں، آخر دیکھیں تو صحیح وہ کتنا سونا ہے، وہ کتنا پیارا ہے. لیکن رب نے کہا ساری کائنات دیدار کا مشتاق ہے، لیکن میں مصطفیٰ کے دیدار کا مشتاق ہوں. اب یہاں پر سنیے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل آئے. جبریل نے میرے نبی کو اٹھایا. کیا کیا؟ میرے نبی اٹھے اور کیا کیا؟ کافوری ہونٹ پاؤں کی طرف میرے نبی کے بوسہ دیا اور ٹھنڈک میرے نبی کو پہنچی. میرے نبی جاگ اٹھے اور میرے نبی کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے اللہ آپ کو اپنا دیدار کروانا چاہتا ہے. اب یہاں پر حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سنیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل نے جنت سے سونے کا تشت لایا، سونے کا تشت لایا، تھال لایا. بخاری کے اندر حدیث میں حوالے دے چکا. تشت لایا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرج عن سقف بیتی وانا بمکہ فنزل جبریل علیہ السلام ففرج الصدر ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطشتی من ذهب مبتلی حکمته وایمانا فافرغه في صدره ثم اطبقه ثم اخذ بيده فعرج به الى السماء الدنيا. اب یہ مسلم کے اندر اور بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل آئے. میرے نبی مکے میں سوئے ہوئے تھے تو آ کر میرے نبی کا سینہ چیرا گیا، سینے کا آپریشن ہوا. کیا ہوا؟ سینے کا آپریشن ہوا. پھر وہ جو تھال لایا گیا اس میں میرے نبی کا دل مبارک نکالا گیا. دل مبارک میرے نبی کا نکالا گیا. اس سونے کے تھال کے اندر جبریل نے رکھا. میرے نبی فرماتے ہیں میرے سینے سے ناف تک سینہ کاٹا گیا، آپریٹ ہوا، آپریشن ہوا میرے نبی کا. اور روایت کے اندر آتا ہے میرے نبی کے 4 مرتبہ شق القمر ہوا. کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ شق القمر ہوا. جب معراج ہوئی تب بھی میرے نبی فرماتے ہیں کہ پھر زمزم منگوایا گیا، اس سے میرا سینہ دھویا گیا. ثم غسلہ بماء زمزم ثم جاء بطشت من ذهب مبتلی حکمتہ ایمانا. پھر میرے سینے کے اندر، دل کے اندر ایمان کو ڈالا گیا، حکمت کو ڈالا گیا. اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ثم اخذ بیدی، پھر دوبارہ سینہ سی دیا گیا. اور اب یہاں پر ایک اور حکمت سنیے. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں لوگوں سنو، جس وقت میرا دل میرے سامنے موجود تھا. اب یہاں پر بتائیے آج اگر کسی کا دل اس طرح نکال دیا جائے وہ تو مر جاتا ہے، کیونکہ زندگی اللہ نے دل کے اندر رکھی ہے. دل کام کرنا چھوڑ دے بندی کی ڈٹ. لیکن میرا اور تیرا نبی ہے، دل سامنے ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے دل کو دیکھا؟ فرمایا ہاں میں نے دیکھا. فرمایا دل دیکھا کیسا تھا؟ آپ کا دل کیسا تھا؟
اب سنیے میرے نبی کا دل سنیے. فتح الباری کے اندر ابن حجر اسقلانی 13ویں جلد صفحہ نمبر 610 پر لکھتے ہیں, اور اسی طرح قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلد 1 صفحہ نمبر 103 پر لکھتے ہیں, ہاں جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل نکال کر شق الصدر ہوا, سینہ چاک کیا گیا, دل سامنے تھا, سونے کی تھالی تھی, اس میں زمزم بھی ڈالا جا رہا تھا, اور جبریل نے میرے نبی کا دل مبارک زمزم سے دھویا. تو حضرت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنو جب میں نے اپنے دل کو دیکھا تو فرماتے ہیں فیہ عینان تبصران والاذنان تسمعان, ہاں میں نے اپنا دل مبارک دیکھا, اس دل مبارک میں 2 کام تھے, 2 کام تھے اور 2 آنکھیں تھی, 2 کان اور 2 آنکھیں تھی. حضرات محترم اب قرآن ہے, قرآن کی نص قطعی دیکھیں کہ یہ میرے مصطفیٰ کریم کا دل مبارک ہے, اس کی شان یہ ہے اللہ نے اس میں 2 کان بھی رکھے ہیں, 2 آنکھیں بھی رکھی ہیں. کیا کیا رکھی ہیں؟ 2 کان اور 2 آنکھیں رکھی ہیں. حضرات محترم یہ میرے نبی کے دل مبارک کا حال تھا. اب آگے چلیے, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر ایسا ہوا. اب نسائی شریف کے اندر حدیث نمبر 451 ہے, ایک شہر میرے نبی جس براق پر بیٹھے وہ براق خچر سے چھوٹا اور گدے سے بڑا تھا. خچر سے چھوٹا, گدے سے بڑا تھا, براق تھا. اور براق عربی کا لفظ ہے, اور عربی کے لفظ میں براق بجلی کو کہتے ہیں. کس کو؟ اور عام بجلی کے ہاتھ کو اگر بندہ ہاتھ لگائے بندہ مر جاتا ہے, لیکن یہ میرے نبی تھے, میرے نبی کی بجلی سواری بنی تھی, برق بھی نہیں تھا, براق تھا جس میں بہت زیادہ بجلی ہو, یہ وہ سواری تھی, اس پہ میرے نبی بیٹھے اور میرے نبی کا سفر شروع ہوا. یہاں تک کہ فرماتے ہیں پھر جبریل نے مجھے اس براق پر بٹھایا, براق پر میں بیٹھا, اور براق کے آگے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ اب ایک ایسا مقام آیا, میرے نبی فرماتے ہیں اس جگہ کا نام کیا تھا؟ جبریل علیہ السلام فصبت فقال انزل فصلی ففعلت فصلیت فقال اتدری ابن صلیت بطیبتا والیہا المہاجر. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ایک جگہ پر اتارا گیا سواری سے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ جگہ ہے جس جگہ کا نام طیبہ ہے. کیا ہے؟ طیبہ. یہ مدینہ طیبہ ہے. کون؟ جس جگہ آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے, یہ ہجرت والی جگہ ہے, اور یہاں پر آپ کا مسکن ہوگا. یہاں آپ 2 نفل پڑھیے. میرے نبی نے وہاں 2 نفل پڑھے. پھر آگے کیا ہوا؟ قال انزل فصلی فصلیت فقال اتدری این صلیت بطور سینا حیث کلم اللہ عز وجل موسیٰ علیہ السلام. فرماتے ہیں پھر اس کے بعد 2 نفل پڑھے, پھر سواری پر بیٹھا, آگے طور سینا آیا. کون سی جگہ؟ طور سینا. یہ طور سینا کون سی جگہ ہے؟ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام رب کی زیارت کرنے کے لیے, رب سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے. یہ وہ مقام ہے, اس میں اللہ رب العزت اس میں شان کروائے گا. اللہ رب العزت اس کی فضیلت کو بیان فرمائے گا. میرا رب فرماتا ہے, آج سب جمعہ ہو رہا ہے, آپ 2 تشریف رکھے, جمعے کے بعد بات کیجیے گا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے میرے نبی کی معراج کو بیان کیا. کس کو؟ اور حدیث میں میرے نبی نے یہ معراج بیان فرمائی. اور معراج ہے جسمانی. کون سی؟ آج ہم مکے میں جاتے ہیں کس پہ؟ حج کرنے کے لیے کس پہ جاتے ہیں؟ جہاز پہ. اس دور میں سواری پہ جاتے تھے جانور. کس پہ؟ اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا. اب آج کوئی پوچھے بھائی اس دور میں سفر پہ سنت کس پہ ہے؟ اس سواری پہ. آج جہاز پہ کیوں بیٹھتے ہیں حاجی صاحب؟ تو بتایا جائے گا کہ جدید حالات سے دین کو اگر فائدہ پہنچتا ہے
تو آپ جہاز کا سفر کرنا بدعت نہیں ہے، سنت ہے. کیا ہے؟ ہم سفر کو دیکھیں گے. اسی طرح یہ سپیکر ہے، کیا ہے؟ یہ سپیکر حضور کے دور میں تھا؟ بتائیے، دور میں تھا؟ تو نہیں تھا، یہ ناجائز ہے. لیکن اس کے باوجود آج ہماری ضرورت بن چکا ہے. کیا ضرورت ہے؟ اس کے ذریعے ہم سینکڑوں لوگوں تک اپنا میسج پہنچاتے ہیں. اس سے دین کو فائدہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آج کوئی گدھے پر سواری کر کے مکے میں جا سکتا ہے حج کرنے کے لیے؟ ایک حاجی اگر جہاز پر سفر کرنا اس کے لیے جائز ہے تو پھر جدید آلات میں یہ ویڈیوز بنانا اور اس کے ذریعے ارشاد کرنا دین کی، یہ بھی جائز ہے. کیا ہے؟ جائز ہے. اگر یہ جائز نہیں ہے تو گھر میں ٹی وی کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ گھر میں ہم خبریں سننے کے لیے ٹی وی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دین کے لیے کیا یہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہر اس چیز کے ناجائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. کس کی؟ کس کی ضرورت ہے؟ دلیل کی. کوئی چیز اگر قرآن و حدیث میں ناجائز نہیں ہے تو ہر بندہ دین کرنے کے دار بن جائے اور وہ یہ کہے کہ یہ جائز نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. کہاں لکھا ہے؟ دلیل پیش کرو. جب تک شریعت کسی چیز سے منع نہیں کرتی ہم منع نہیں ہونے دیں گے. پھر یہ سپیکر بھی ناجائز، پھر یہ بیٹری، اور پھر یہ مسجد میں چٹائی اس دور میں تھی. یہ مسجد کا پنکھا یہ حضور کے دور میں تھا. پھر ہوا کیوں لگاتے ہیں گرمیوں میں؟ تو بتایا جا رہا ہے کچھ چیزیں شریعت کو جو دین کو فائدہ دیتی ہے، کیا دین کو فائدہ دیتی ہے، وہ جائز ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جائز. ابھی ہماری ویڈیو بنتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ اس ویڈیو کے ذریعے یہ ہمارا قرآن و سنت کا میسج کوئی وہی روکے گا جو دین کا دشمن ہوگا. کون؟ لیکن دین کو وہی روکے گا جو دین کے رکاوٹ بنے گا. اس کے ذریعے ہمارا میسج جاتا ہے. کدھر جاتا ہے؟ اسی لیے میں بتا رہا ہوں، اسی لیے آپ تشریف رکھیں. میں مسئلہ قرآن اور حدیث سے بتا رہا ہوں. کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے اس کی دلیل ضرورت نہیں ہوتی، اور کسی کے ناجائز ہونے کے لیے دلیل کی. اچھا ہمارے بزرگ ہیں، لیکن وہ ذرا مسئلہ میں سمجھا رہا ہوں حدیث کے حوالے سے. یہ سپیکر بھی ناجائز بن جائے. آپ دیکھیں، ٹھیک ہے میں اپنا حوالہ پیش کرتا ہوں. آپ بخاری شریف کے اندر حدیث، ٹھیک ہے آپ تشریف رکھیں. آپ بزرگ ہیں ہمارے، آپ بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، آپ شفقت فرمایا کریں. اگر آپ شفقت نہیں کریں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے بھی اٹھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، عمر دراز عطا فرمائے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ میسج اللہ کے فضل سے کافی لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو حضور کی سچی محبت اور دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے ہمیں مر مٹنے کے لیے تیار ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر بندے کو حق اور باطل میں امتیاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کہتا ہے نا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اے ایمان والو، تم باطل اور حق کو مکس نہ کیا کرو. کیا حق ہے، باطل ہے. اب میرے نبی کی جب معراج ہوئی، اب سنیے، کیونکہ وقت 5 منٹ رہ چکے ہیں، اس لیے میں ضمناً یہاں پر بتا چکا تھا. سواری اس کے حوالے سے بات چلی تھی کہ میرے نبی کی سواری معراج کے دن وہ بھی ایک جانور تھا. کیا تھا؟ جانور تھا. اور اس دور میں ہم جہاز پر سفر کرتے ہیں. میں نے صرف ٹچ کیا ہے کہ قرآن اور حدیث سے یہ چیزیں ثابت ہیں. کیا ہیں؟ ثابت ہیں. اس پر فتویٰ جات ہیں، قرآن اور حدیث کے دلائل ہیں. اور اللہ کا شکر ہے میں مفتی ہوں، تخصص فی الفقہ کیا ہوا، ہر مسئلے پر اللہ کے فضل سے میں فتویٰ دے سکتا ہوں اور اس پر جوائز ہے. اب یہاں پر سنیے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دجال بھی دکھایا گیا. معراج کی رات دجال بھی میرے نبی کو دکھایا گیا. اور اسی طرح میرے نبی نے پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، یہاں تک کہ 7 آسمان کراس کر کے میرا اور تیرا نبی کہاں پر چلا گیا؟ جہاں پر بشریت ختم تھی وہ مسجد اقصی تھی. بشریت کے بعد نورانیت شروع ہوئی، جہاں سے نوری جا سکتے تھے. نورانیت شروع ہوئی
7ویں آسمان سے کراس کر کے سدرۃ المنتہا تک میرے نبی کے ساتھ نورانیت بھی تھی. کیا تھی؟ اور اس کے بعد میرے نبی رف پر سفر کر کے گئے. کس پر؟ رف. وہ بھی ایک سواری تھی, وہ اس براق سے بھی تیز تھی. براق کی رفتار کتنی تھی؟ جہاں یہ دیکھتا تھا, اس کی نظر پڑتی تھی, وہاں اس کا پہلا قدم اٹھتا تھا. جہاں اس کی نظر, ہماری نظر پڑتی ہے وہ آسمان تک, تو پہلے آسمان تک 100 سال کی مسافت ہے. کتنے پہنچنے کے لیے؟ تو براق کی جہاں پہلی نظر پہنچتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا. اتنی سپیڈ تھی اس کی. جس پر میرے نبی کی معراج ہوئی, اور میرے نبی کی جب معراج ہوئی پھر اس کی ختم ہوئی تو یہ براق کہنے لگا اس کے آگے میں نہیں جا سکتا, میری بس ہے. اور سارے نوریوں کا سردار جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ, ایک بالش میں اس سدرۃ المنتہا سے آگے گیا میں بھی جل جاؤں گا, اللہ کے نور سے جل جاؤں گا. تو اس کے بعد رف پر میرے نبی کا سفر ہوا. پھر رف کے بعد رف بھی تھک گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ اس سے آگے آپ خود اکیلے جائیے. میرے نبی خود اکیلے گئے, رب کی قربتوں میں پہنچے, یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے سامنے میرا رب کھڑا تھا, اپنی قدرت کے مطابق کھڑا تھا. اور جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے. حدیث سن کر آپ مچل جائیں گے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پر پہنچے, اب ترمذی شریف کے اندر 3235 نمبر حدیث ہے, مشکات شریف کے 748 نمبر حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ اللہ میرے مصطفیٰ کریم کے بارے میں آتا ہے, جب مقام رب کی غربت میں میرے نبی پہنچ گئے تو کیا ہوا؟ رأیت ربی فی احسن صورہ. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میں نے رب کو دیکھا, میرا رب بڑا حسین تھا. کیا تھا؟ میرا رب بڑا حسین تھا, بڑا خوبصورت تھا. فی احسن صورہ فوضع یدہ بین کتفی حتی وجدت بردہ بین صدیی فعلمت ما فی السماوات والارض. میرا رب میرے سامنے موجود تھا. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے اچانک میرا رب اپنی شان کے مطابق میرے رب نے مجھے اپنے سینے سے لگایا. کس سے لگایا؟ سینے سے لگایا. پھر کیا ہوا؟ میرے رب نے اپنی شان کے مطابق اپنا دستے قدرت, کیا چیز؟ ہاتھ مبارک میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. کدھر رکھا؟ دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. اور پھر کیا ہوا؟ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میرے سینے میں ٹھنڈ پڑی. کیا پڑی؟ ٹھنڈ پڑی. اتنے ٹھنڈ پڑ رہی ہے, خود ذات باری تعالیٰ کا ہاتھ ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ نے انڈائریکٹ کوئی دور پہاڑی پر سوئی کا جو ناگا ہوتا ہے سوراخ, اس کا کروڑواں حصہ اتنا میرے رب نے اپنا نور کی تجلی کوئی دور پہاڑی پر ڈالی. موسیٰ بے ہوش, موسیٰ پہاڑی جل گئی, پہاڑ جل گیا. قرآن کہتا ہے پہاڑ جل گیا. 70 آدمی فلوٹ ہو گئے. کتنے؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہنے لگے تھے لن نؤمن لک حتی نر اللہ, ہم تیرے رب کا اس وقت تک ایمان ہی نہیں لیں گے جب تک تیرے رب کو دیکھ نہ لیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ہم چلتے ہیں, تو تمہیں دیدار کرواتے ہیں. جب دیدار کرنے کے لیے پہنچے بندے فوت ہو گئے, موسیٰ بے ہوش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے. جب بے ہوش ہوئے تو قرآن درجے کی تجلی سے موسیٰ بے ہوش ہوئے, اور بے ہوش کے بعد کیا صورتحال بنی اب سنیے. جو بے ہوش ہوئے تو کہتے ہیں جب میں ہوش میں آیا تو 30 میل دور, کتنے؟ 30 میل دور کالی سیاہ رات, کالی سیاہ چوٹی اگر کسی پہاڑی پر چل رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اسے بھی دیکھ لیتے تھے. موسیٰ کے آنکھوں کی بصارت کا عالم یہ کہ ان درخت سوئی کے ناگے کا کروڑواں حصہ دیکھ کر صورتحال یہ بنی. اور میرے نبی فرماتے ہیں میرے سینے میں تو ٹھنڈ پڑ گئی. کیا پڑ گئی؟ ٹھنڈ پڑی. اور اثر کیا ہوا؟ فعلمت ما فی السماوات والارض. موسیٰ نے تو کوئی دور 3 میل دور تک پہاڑی کو دیکھ لیتے تھے, اور ایک روایت میں آتا ہے 30 میل دور, اور ایک روایت میں آتا ہے 40 میل دور. یہ 3 روایتیں ہیں. لیکن میرے نبی کو اللہ نے کتنی بصارت عطا فرمائی. فرمایا زمین و آسمان سب کچھ کا سارا علم مجھ میں اللہ نے مجھے عطا فرما دیا تھا. سارا علم مجھے
عطا فرما دیا تھا۔ حضرات محترم، یہ اس پر میں نے کئی لمبا خطاب کرنا تھا کہ میرے نبی کتنے تحفے لے کر آئے تھے، کتنے معراج کی رتیا کتنے تحفے اس امت کے لیے لے کر آئے تھے۔ یاد رکھیے، یہ جو ابو داؤد شریف کے اندر حدیث نمبر 247 ہے کہ میرے نبی کو معراج کی رات اللہ نے 50 نمازیں فرض کی۔ کتنی؟ 50 میں سے پہلا تحفہ میرے نبی 5 نمازیں لے کر آئے۔ کتنی؟ اور 7 بار جنابت کا غسل ہم پر فرض تھا۔ کتنا؟ معراج سے پہلے غسل جنابت 7 مرتبہ کرنا پڑتا تھا، یہ بھی 1 مرتبہ میرے رب نے کر دیا۔ اور تیسرا، جسم کے ساتھ جو کپڑا ہے، اس کپڑے کے ساتھ اگر کوئی پلیتی لگ جائے، یہ تیسرا انعام جو میرے نبی کو معراج کی رات امت کے لیے ملا۔ فرمایا کپڑا بھی 7 بار اس کو دھونا پڑتا تھا۔ کتنی بار؟ تب پاک ہوتا تھا۔ میرے نبی گئے، اللہ نے تخفیف فرمائی، 50 نمازوں کے توسل سے 5 نمازیں کر دی۔ 10 مرتبہ غسل کی وجہ سے غسل جنابت سے 1 مرتبہ غسل جنابت فرض ہوا، واجب ہوا، اور اسی طرح کپڑا بھی 1 بار تو دھونے کو سنت قرار دیا گیا۔ اور اسی پر 3 اور چیزیں ہیں جو بخاری کے اندر ہے، لیکن وقت نہیں ہے، کیونکہ وقت آگے جاتا ہے تو بندے پھر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ جمعہ مبارک ہم شب برات کے حوالے سے آپ کے حوالے سے دلائل رکھیں گے۔ اللہ کو